دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حالیہ دنوں میں نرسنگانند سرسوتی نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو بیہودہ باتیں بک کر گستاخی کی ہے، اس کے جواب میں علماء اہل سنت کی جانب سے ایک عالم دین حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب نے اس کو اگنی پریکشا کا چیلنج کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دونوں آگ میں داخل ہوں گے اور جو آگ سے صحیح سلامتی کے ساتھ باہر نکلے گا وہی سچا مانا جائے گا۔ تو سامعین کرام، اس وقت اس بابا نرسنگانند سرسوتی نے اگنی پریکشا کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا تھا، مگر اب وہ اگنی پریکشا کے چیلنج سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور ٹال مٹولی والی باتیں بنا رہا ہے۔ شاید وہ سمجھ چکا ہے کہ میں اگنی پریکشا کے چیلنج میں ہار جاؤں گا۔ اور سامعین کرام، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج سے کئی سال پہلے انہی کے سوامیوں میں سے ایک سوامی سرسدانند نے بھی اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں بیہودہ باتیں بکی تھی اور گستاخی کری تھی، جس کے جواب میں اس وقت ولی کامل سرکار حسمت علی نے اس کو کرارا جواب دیا تھا اور اس کو کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سامعین کرام، آج نرسنگانند سرسوتی اگنی پریکشا کے نام سے ہار مان چکا ہے، اور اسی طرح آج سے کئی سال پہلے سرستی تحریک میں آریائی پنڈت سرسدانند کو جوت کراری ہار ہوئی تھی اور 8 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے۔ شاید وہ زمانہ ان سوامی کے آقاؤں کو یاد نہیں ہے، اگر یاد ہوتا تو ایسا نہیں کرتے، اور اگر یاد ہے پھر بھی ایسا کر رہے ہیں تو جان لیجئے کہ وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ سامعین کرام، آج سے کئی سال پہلے سرسدانند کے زمانے میں بھی کئی جگہوں پر مقابلہ ہوا تھا اور اگنی پریکشا ہوئی تھی، جس کے ڈر سے سرسدانند بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ یہ جگہ تھی آور ضلع متھرا۔ اگر کسی کو اس بات پر کوئی شنکا ہو یا شک ہو تو وہ رضا لائبریری رامپور میں جا کر اس سمے کا اخبار دبدبے سکندری دیکھ سکتا ہے۔ تاریخ ہے 30 اپریل 1923۔ سامعین کرام، آج سے کئی سال پہلے انہی کے سوامیوں میں سے ایک سوامی تھے سرسدانند، جنہوں نے اسلام کے خلاف اس وقت اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں بیہودہ باتیں بک کر گستاخی کی تھی، جس کے جواب میں حضرت حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت حسمت علی سرکار، جن کے نام سے آج حشمتی چمک رہے ہیں اور سلسلہ حشمتی چل رہا ہے، جب انہیں پتا چلا کہ سرستی تحریک کے ذریعے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے تو اکیلے ہی پیلی بھیٹ سے اپنے بھائی کے ساتھ چل دیے ایمان بچانے کے لیے، اور اس گاؤں میں پہنچے تو لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن کوئی بھی ان کی بات نہیں مانا، اور پھر آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھ کر سو گئے، اور صبح اٹھے تو دیکھا کہ پنڈت سرسدانند کھڑا ہے اور ایک بہت بڑی آگ جل رہی ہے۔ سارے مسلمان ہندو دھرم اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ اس بھیڑ میں چلے گئے، اور پنڈت نے جب دیکھا کہ مولانا حشمت علی آ رہے ہیں تو وہ گھبرا گیا، کیونکہ حضرت نے اسے پہلے بھی مناظروں میں ہرایا ہوا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، انہیں روکو، یہ جھگڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن حضرت نے کہا، میں تو صرف یہاں تم لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے آیا ہوں، مجھے صرف سرسدانند سے کچھ بات کرنی ہے، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور حضرت نے اس کے پاس پہنچ کر اس سے کہا کہ یہ آگ تو نے جلائی ہے، اس میں گھی بھی تو نے ڈالا ہے، اور تو اس کی پوجا بھی کرتا ہے، آ ہم دونوں اس آگ میں کودتے ہیں، جس کا دھرم سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جس کا دھرم جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا۔
تو سامعین کرام، اتنا کہنے کے بعد جب حضرت نے آگ میں کودنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ایسا کانپنے لگا جیسے شیر کے سامنے بکری کانپتی ہے، اور کانپتے ہوئے پسینے پسینے ہو گیا اور ہاتھ چھڑا کر منع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حشمت علی سرکار نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، مجھے جو ثابت کرنا تھا وہ میں ثابت کر چکا ہوں، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ وہاں سے جانے لگے، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھے اور پیچھے سے اس گاؤں کے سردار نے آواز دی کہ مولانا حشمت علی صاحب رکو، اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اسلام ہی سچا دھرم ہے، اور اب آپ ہی ہمیں کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کریں۔ اور سامعین کرام، اس وقت پورے گاؤں کو حضرت نے کلمہ پڑھا کر اسلام قبول کروایا۔ اور سامعین کرام، اس دور میں کئی ہندو تحریکیں مسلمانوں کو ہندو بنانے میں لگی تھیں، جسے انہوں نے سرستی کرن نام دیا تھا، آج وہ جسے گھر واپسی بھی کہتے ہیں۔ تو اس وقت سامعین کرام، بریلی شریف سے ایک تحریک چلی، جماعت رضائے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند نے اس وقت کے علماء کرام کو ساتھ میں لے کر مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ بنائی، جس میں بڑے بڑے سنی عالم مفتی شامل تھے، جنہوں نے اس دور کے ہندوستان میں، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت ایک ہی تھے، اور بلکہ پوری دنیا میں گھوم گھوم کے پنڈتوں، عیسائیوں، پادریوں اور رافضیوں سے کئی مناظرے لڑے، اور ہر مناظرے میں سنی عالم کی ہی جیت ہوئی، جس سے اسلام اور سنیت کی حقانیت ثابت ہوئی۔ اور سامعین کرام، کئی کافروں کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کا اور بریلی شریف کا ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش بلکہ پوری دنیا کے ہر مسلمان پر بہت بڑا احسان ہے کہ جو ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے۔ اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ اب انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔